کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائیں گے کہ وہ شہداء کے مشن کو اپنے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے حصول تک جاری رکھیں گے۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوجوں اور ہندو انتہا پسندوں نے جموں کے مختلف علاقوں میں نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں پاکستان ہجرت کرنے والے لاکھوں کشمیری مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری شہدائے جموں شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ادھر پورے آزاد جموں کشمیر کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں یوم شہدائے جموں کے موقع پہ بھارت مخالف مظاہرے، سیمینارز اور سمپوزیم منعقد کیے جائیں گے۔ کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی اور دیگر عوامی نمائندہ تنظیموں کے زیر اہتمام خصوصی دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں اسلام آباد اور پلوامہ اضلاع میں 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے 3 نوجوانوں کو ضلع پلوامہ کے علاقے کھانڈی پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا۔ قابض فوجیوں نے اسی طرح کی ایک اور کارروائی میں ضلع اسلام آباد کے علاقے بجبہاڑا میں ایک نوجوان کو شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے کہا ہے کہ بھارت کی فسطائی حکومت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کشمیریوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنانے کے لیے دانستہ طور پر غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں حالات کو خراب کر رہی ہے۔ محمود احمد ساگر نے کہا کہ کشمیری بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنا کر اپنی حق پر مبنی تحریک آزادی کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے کشمیری نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری شہداء کی قربانیوں کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا اور شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر جاری رکھا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے خبردار کیا ہے کہ تنازع کشمیر کی وجہ سے جنوبی ایشیا پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ پروفیسر عبدالغنی بٹ نے ضلع گاندربل کے علاقے شیر پتھری کے دورے کے دوران لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے جسے وسیع تر سیاسی دور اندیشی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ آنے والی تباہی سے بچا جا سکے۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس جموں کشمیر کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین محمد آسن انتو نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں جاری ریاستی دہشت گردی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ محمد آسن انتو نے جموں کی کوٹ بلوال جیل سے جاری ایک پیغام میں کہا کہ پوری دنیا یوکرین کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن اس نے مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جاری بھارتی مظالم پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔